ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر۔ تین چیزوں کی آپ نے نفی فرمائی۔ ایک یہ کہ ایک آدمی سے مرض دوسرے آدمی کو بغیر اللہ کے حکم کے نہیں لگتا ہے، یہ سمجھنا کہ مرض خود بخود لگ جاتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے، یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کی نفی فرمائی۔ دوسری بات فرمائی آپ نے کہ بدشگونی لینا یہ غلط بات ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ کسی جانور کی آواز جیسے الو کا بولنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور سفر کے مہینے کے متعلق بھی آپ نے تردید فرمائی، فرمایا اس کی نحوست کا عقیدہ بے بنیاد ہے۔ مرض ایک سے دوسرے کو بظاہر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ یہ مرض کی منتقلی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو یوں ہی نہیں لگ جاتا مرض، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک خارش والا اونٹ دوسرے اونٹوں میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کی خارش دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس سے لگی تھی؟ تو اس کو پہلے فلاں اونٹ سے لگی تھی، اس کو کس سے لگی تھی؟ آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو جو خارش لگی تھی وہ کس سے لگی تھی؟ تو پہلے کو اللہ کے حکم سے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دوسروں میں منتقل ہوئی۔ بیماریاں بعض وقت آتی ہیں تو وبا کی طرح پھیلتی ہیں مگر سارے لوگ متاثر نہیں ہوتے، اللہ نے جن کے مقدر میں رکھا ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور بہت سے لوگ محفوظ بھی رہتے ہیں۔ کہیں طاعون اگر پھیل جائے خدا نخواستہ تو حکم یہ ہے کہ باہر والے اس بستی میں نہ جائیں، بستی والوں کو حکم ہے کہ باہر نہ بھاگیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے جن کے لیے لکھ دیا ہے کہ ان کو بیماری لگے گی، بس انہی کو لگے گی وہ بیماری، اس لیے اس سے بھاگنے کا حکم نہیں ہے۔ باہر والوں کو جانے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ جائیں گے تو اگر بیماری ہو گئی تو ان کی فکر خراب ہو جائے گی، سوچ خراب ہو جائے گی، سمجھیں گے کہ وہاں جانے سے ہو گیا، نہیں جاتا تو نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے حفاظت کے لیے کہا گیا کہ تم اپنی جگہ پر رہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل لو فإن لو تفتح باب الشیطان، یہ لو مت کہو، لو شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، یعنی جیسے آدمی یہ بولے ارے اس بستی میں چلے گیا اس وجہ سے بیماری ہو گئی، اگر نہیں جاتا تو نہیں ہوتی تھی، ہونے کے بعد یہ کہنے کا حکم نہیں ہے، ہونے کے بعد یہ سمجھنا ہے اللہ نے میرے مقدر میں رکھی تھی، ہو گئی بس ختم۔ اور یہی زندگی کے اور حالات میں بھی یہی طرز عمل مسلمان کو سکھایا گیا ہے۔ آدمی جب تدبیر کرنا ہو تدبیر کرے، لیکن جب کوئی نتیجہ سامنے آ جائے سمجھے اللہ نے مقدر میں رکھا تھا بھائی بس۔ جیسے بسا اوقات بیماریوں کے حالات پیش آتے ہیں اور پھر کبھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آدمی، تو سکھانے کے لیے تو جیسے ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے کہے، سینئر جونیئر ڈاکٹر کو سکھائے،
کہ بھئی اگر تم ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، تم کو یہ علاج کرنا چاہیے تھا، یہ تدبیر کرنا چاہیے تھا، اس درجے میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر یہ یقین ہونے لگے ارے اگر فلاں دواخانے کو لے جاتے تو بچ جاتا تھا، تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اللہ نے طے کر دیا تھا اور اسی وقت پہ موت آئی، کیونکہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے کہ جو موت کا وقت انسان کا لکھا ہوا ہے ایک گھڑی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے، ختم، طے شدہ۔ تو اس وجہ سے اگر مسلمان یہ یقین دل سے کرنے لگے کہ ارے اگر فلاں دواخانے کو لے جاتے تو بچ جاتے تھے، فلاں علاج کراتے تو بچ جاتے تھے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ جب تدبیر کرنا ہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تدبیر اختیار کرو، منع نہیں ہے، آپ اپنی استطاعت کے اعتبار سے اچھی تدبیر اختیار کرو، اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ، اچھے دواخانے میں لے جاؤ، اچھا علاج کراؤ، یہ منع نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی وہ تو اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے ہوگا اور علاج نہ کرائے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ علاج کراؤ، تدبیر اچھی اختیار کرو، دعا کرو، سب سے بڑی تدبیر یہی ہے کہ دعا کرو، پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ ظاہر ہو جائے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بس ختم، یہ یقین بنایا گیا۔ تو بیماریوں کے معاملے میں بھی ایسی ہے کہ اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، آ گئی۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ بدشگونی لینا، آپ نے فرمایا یہ غلط بات ہے، یہ بے بنیاد چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، قالھا ثلاثا، حضور نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، آج بھی ناواقفیت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں ایسی حرکتیں۔ بلی سامنے سے آ گئی تو برا شگون لے لیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی بعض وقت ہوتا ہے کہ بھئی کبھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، لڑکی گھر آتی ہے، کچھ حالات پیش آ جاتے ہیں تو اس کو ذمہ دار گردانا جاتا ہے کہ بھئی اس کے قدم منحوس ہیں، ایسا کہنا، ایسا سمجھنا بہت غلط بات۔ مسلمان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کا یقین، عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، کھرا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ان کو نصیحتیں فرمائیں اور اس میں یہ بھی فرمایا اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ اچھی طرح یقین کر لو کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے تم کو کوئی نفع پہنچانے پہ، تو سب مل کے بھی تم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری مخلوق تم کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو ساری مخلوق مل کے بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ حضور نے ایسا یقین بنایا صحابہ کا، ایسا مزاج بنایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ایسے مضامین ارشاد فرمائے ہیں جو اس عقیدے سے متعلق ہیں۔ ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی چیز پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز نہیں پیش آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ مصیبتوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا یقین اللہ سے وابستہ ہوتا ہے، موافق حالات پیش آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ناموافق حالات پیش آئیں تو صبر کرتا ہے، اسے اپنے اعمال کی شامت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، دوسروں کو گالی نہیں دیتا، دوسروں کو برا بھلا نہیں بولتا، بلکہ اپنے کو قصوروار سمجھتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اپنی سواری میں بھی محسوس کرتا ہوں میں۔ تو سواری اگر سرکشی کرنے لگتی تو وہ سمجھتے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، حالات ناموافق پیش آتے ہیں صبر کرتا ہے، اپنے اعمال کی شامت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کی شان کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت عطا فرماتا ہے، سیدھے رخ کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ زمین میں جو کچھ پیش آ رہا ہے، تمہاری اپنی ذات میں جو کچھ پیش آ رہا ہے، سب اللہ نے لکھ دیا ہے پیدا کرنے سے پہلے، سب اللہ نے لکھ دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو 4 مہینے پر اس کی روح پھونکی جاتی ہے اس کے بدن میں، پھر اس کے بعد اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو روزی کتنی ملے گی، لکھ دیا جاتا، لکھی ہوئی ہے عمر، طے شدہ ہے عمر انسان کی، فرشتوں نے لکھ دیے اللہ کے حکم سے، اس کو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ اس زمانے میں ایک اعلیٰ درجے کا ٹیسٹ آیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ، جس کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کے متعلق معلوم کی جاتی ہیں اور چیزوں کے متعلق بھی، جانوروں کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم کا اگر ایک ذرہ کوئی بھی مل جائے، پورے جسم میں سے کہیں سے بھی ایک ذرہ مل جائے، تو اس کو اس ٹیسٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق لیبارٹری میں اس کی جانچ کی جاتی ہے، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم کے ہر ذرے میں انسان کی اپنی زندگی کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا جسم ملے انسان کا، انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا مل جائے، ایک چھوٹا سا ذرہ خلیہ مل جائے تو اس کو سائنسداں لیتے ہیں لیبارٹری میں، ڈی این اے ٹیسٹ پر جانچ کرتے ہیں اس کی، تو اس ایک ذرے میں اس کی پوری ہسٹری مل جاتی ہے۔ اگر زندگی میں بھی اس کے ذرے کو لیا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو کتنی بیماریاں آنے والی ہیں، یہاں تک کہ اس کے بال کب سفید ہونے والے ہیں، اس کی بینائی کب متاثر ہونے والی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پہلے سائنس جو ہے خدا کے انکار کی طرف جا رہی تھی، لیکن آج سائنس مجبور ہے خدا کے اقرار پر، کیونکہ انسان کے جسم کے ایک ایک ذرے میں اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا، اور وہ ریکارڈ بھی اتنا تفصیلی ہے کہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اگر پورا ریکارڈ پڑھا جائے تو پورا ریکارڈ پڑھنے والے کے لیے کسی شخص کی زندگی کافی نہیں ہے، اتنا ریکارڈ ہے۔ تو اس کے جو چیپٹر اپنے مطلب کے ہوتے ہیں وہ چیپٹر کھولے جاتے ہیں، باقی چیپٹر نہیں کھولے جاتے۔ اگر سارے چیپٹر پڑھے جائیں اس کے تو وہ جو پڑھنے والا انسان ہے اس کی زندگی بھی اس تفصیل کو پڑھنے کے لیے ناکافی ہے، اس کی پوری زندگی لگے گی مگر نہیں پڑھ سکتا، اتنی تفصیل۔ تو اتنی تفصیل جسم کے ہر ذرے میں رہے تو ایسا انسان خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا، اس کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ تو خدا کے اقرار پہ سائنس مجبور ہے۔ تو غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے متعلق جو کچھ پیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، زمین میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، تمہاری اپنی ذات میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، سب ہم نے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ لکھ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تم اسے دشوار سمجھتے ہو مگر اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ تقدیر لکھ دی اور تمہیں بتا دیا تاکہ تم اطمینان سے رہو ہر وقت، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو چیز چھوٹ گئی زیادہ رنج مت کرو، زیادہ غم مت کرو، غم میں پڑ کے بیمار مت ہو جاؤ۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو چیز تمہیں پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی اور جو چھوٹ گئی وہ ملنے والی نہیں تھی تمہیں۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ جو چیز چھوٹ گئی اس پہ زیادہ رنج و غم مت کرو
اور جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ اتراؤ مت. دونوں باتیں. جو چھوٹ گیا اس کے اوپر زیادہ رنج و غم مت کرو. فطری طور پہ رنج و غم ہوتا ہے، بس اتنا کافی ہے. اوڑھ لو مت اس کو اپنے اوپر غالب مت کر لو. تھوڑی دیر کا رنج ہے، بس ختم ہو جائے گا. اس کو اوڑھ لیا جائے تو خامخواہ کی پریشانی ہے. اور اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس پر اتراؤ مت، کیونکہ وہ محض تمہارے کمال سے نہیں ملا ہے، وہ تو اللہ کی عطا سے ملا ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو دیا اس پہ اتراؤ مت. اترانا اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اکڑنے والے کو، شیخی بگارنے والے کو، اکڑنے والے کو، شیخی بگارنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. فخر کرنے والا، اکڑنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے مت چلو، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم. اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو، شیخی بگارنے والے کو پسند نہیں فرماتا. قارون سے حضرت موسیٰ نے یہی کہا تھا، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، لوگوں کے ساتھ احسان کرو. اگر اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، زمین میں فساد مت پھیلا. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، اللہ نے مقدر میں رکھی، اللہ نے مجھے دے دی، اور وہ میرے پاس آزمائش اور امتحان کے لیے ہے. کل رات تفسیر میں سورہ ملک کی پہلی آیت سنا رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت شان والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت ہے. کیونکہ دنیا میں جو ملک ہے اور ملک ہے، یعنی انسان کسی چیز کا مالک ہے اور کسی سلطنت کا بادشاہ بنا ہوا ہے، سب عارضی ہے، سب وقتی ہے، اور وہ بھی ناقص ہے. بادشاہ کی بادشاہت ناقص ہے. بادشاہ کو خود اپنی بیماری پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، بادشاہ کو خود اپنی بیماری پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنی موت کے متعلق اسے کوئی اختیار نہیں ہے، اسے ہزار ڈر لگے ہوئے ہیں. پھر یہ ملک و بادشاہت جو ناقص ہے یہ بیٹے میں منتقل ہوتی ہے، ولی عہد ملک بن جاتا ہے، وہ جاتا ہے دوسرا بن جاتا ہے، عارضی اور محدود. انسان ایک گھر کا مالک ہے، اس کا بیٹا مالک بنتا ہے، اس کی ملکیت بھی عارضی تھی، دوسرے کو منتقل ہو گئی. پھر کل قیامت کا دن جب آئے گا تو نہ کوئی ملک رہے گا کسی کا، نہ کوئی ملک رہے گی کسی کی، سب ملک و ملک صرف اللہ کے لیے ہوگا. اس وقت کوئی نہیں رہے گا، زمین پہ کچھ نہیں، پوری زمین ایک میدان بنا دی جائے گی، ربڑ کی طرح کھینچ دی جائے گی. اس وقت نہ کوئی سعودیہ باقی رہے گا، نہ کوئی ایران، نہ کوئی افغانستان، امریکہ، روس، کچھ نہیں رہے گا، سب ختم. ساری بادشاہتیں، حکومتیں، اقتدار سب ختم. آج زمین کا مالک ہوں میں، مکان کا مالک ہوں میں، بلڈنگ میری ہے، سب ختم، کچھ نہیں ہے، اب سب اکیلے ہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے. وہ جو عارضی ملک تھے وہ بھی ختم ہو گئے، عارضی ملکیتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. آج لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو زبردست غلبے والا ہے. اور لوگ سارے کے سارے کیسے ہوں گے اس روز؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین آسمان میں جتنے ہیں سب خدا کے سامنے بندہ بن کے آئیں گے، سب بندہ بن کے آئیں گے. اور خدا کے نزدیک سب سے مقرب کون ہے؟ خدا کے نیک اور برگزیدہ انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں. مگر ان کا بھی حال خوف کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ وہ لرز رہے ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبدیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، حضور شفاعت کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کریں گے جو دنیا کے وقت کے اعتبار سے 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا. 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا دنیا کے وقت کے اعتبار سے، 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا.
شفاعت کرنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پھر آپ شفاعت کریں گے۔ تو جو خدا کے سب سے برگزیدہ ہیں ان کی بھی بندگی کی یہ شان ہوگی اس کو، جب ان کی بندگی کی یہ شان ہوگی تو دوسروں کا آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہو سکتا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن سب اکیلے آئیں گے، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کوئی شاگرد نہیں ہوگا، کوئی مرید نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں، سب اکیلے ہوں گے، ہر ایک اکیلا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن سب اکیلے آئے۔ تو بہرحال حقیقی ملک اللہ کا ہے، انسان کا کام ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے، تو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ مومن کی شان ہے، اور جو کچھ پیش آ رہا ہے سب اللہ نے مقدر میں رکھ دیا ہے۔ تم زیادہ رنج بھی مت کرو، جو اللہ نے دیا اس پہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، شیخی بگارنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کے خاص بندے کون ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہیں خدا رحمان کے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ پیش آتا ہے، اس کا یقین ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بے بنیاد چیزیں، بدشگونی لینا، سفر کے مہینے کے متعلق یہ سمجھنا کہ بھئی اس کے کچھ دن منحوس ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ دین و شریعت میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت۔ ہمارے بہت سے مسلمان جو دین کے علم سے دور ہیں ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں، بہت سی چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسا دین و مذہب نہیں ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید 1400 سال سے محفوظ ہے، ایسی محفوظ ہے کہ اگر آج دنیا کے سارے نسخے ضائع کر دیے جائیں تب بھی لاکھوں حافظ ہیں جو کھڑے ہو کے قرآن دکھا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک کتاب ہے ایسی؟ قرآن کے جتنے حافظ ہیں اس کا 10واں حصہ بھی حفظ کرنے والے ہیں کسی کتاب کے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث شریفہ کی اتنی بڑی بڑی کتابیں، پھر ہم اپنے ورثے سے، اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اس امت کے علماء کے متعلق بعض سلف نے لکھا ہے کہ اس امت میں ایک ایک عالم ایسا ہے کہ وہ بھی حضور کے معجزات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ لکھنے پڑھنے کے یہ آلات نہیں تھے، ایسا پین نہیں ہوتا تھا، ایسا کاغذ نہیں ہوتا تھا جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے، کتنی مشکل سے لوگ لکھتے تھے، جھلیوں پر لکھتے تھے، پتوں پر لکھتے تھے، کاغذ بھی آیا تو ایسا کاغذ نہیں تھا، قلم بھی ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں علماء نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج جب کمپیوٹر کی کتابت کے ذریعے سے ان کتابوں کو چھاپا جاتا ہے تو ان کتابوں سے ایک ایک کتاب سے الماری کا ایک ایک شیلف بھر جاتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب کوئی کیسے لکھ سکتا ہے؟ ان کی زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی زندگی میں انہوں نے ایسی بڑی کتاب کیسے لکھی ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے، اس کے باوجود بہت سے مسلمان بعض ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں کہ جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھائی آپ کے پاس کہاں لکھا ہوا یہ مسئلہ؟ کسی نے بھی نہیں لکھا، کوئی مکتب فکر کے عالم ہو کسی نے بھی نہیں بتایا یہ مسئلہ، مگر اپنی طرف سے بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ فلاں تاریخ کو شادی مت کرو، 3 کو مت کرو، 9 کو مت کرو، 13 کو مت کرو، 18 کو مت کرو۔ کون سی لال کتاب آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے جو ہم لوگوں کو آج تک نہیں ملی؟ 10 سال پڑھنے میں لگائے تو بھی نہیں ملی، اس کے بعد پڑھانے میں لگے ہوئے تو بھی نہیں ملی۔ جو نہ ائمہ فقہاء نے لکھا، نہ محدثین نے لکھا، نہ بزرگان دین نے لکھا، کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ ایسی بے بنیاد باتوں کو ماننا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے
کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور ایسی خرافات جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں ان سے اپنے کو بچائے اور اپنا یقین اللہ کی ذات عالی سے وابستہ رکھے، اچھے حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر کی بھی حقیقت پیدا کرے اپنے اندر، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ عام طور پر ہمارے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، مگر میں کہتا ہوں بھائی اس کے آگے کا جو جملہ ہے وہ بھی لکھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، یہ بلڈنگ اللہ نے زبردست دے دی مجھے تو میں نے پتھر پہ لکھ کے لگا دیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا حال بڑا شاندار ہے، میں نے لکھ کے لگا لیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، مگر آگے کا جو جملہ ہے وہ بھی لکھ لو، وہ بھی پڑھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب تو بے نیاز ہے اور وہ کریم ہے، نالائقوں کو بھی دیتا ہے، لائق کوئی نہیں دیتا، نالائق کو بھی دیتا ہے۔ اگر آدمی مل جائے اور اس کی وجہ سے اپنے کو لائق سمجھ رہا ہے تو بے وقوف ہے وہ۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اور کریم کا مطلب ہی وہ ہے جو بغیر استحقاق کے بھی دے دیتا ہے، نالائق کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناشکری کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کریم ہیں، ہم کریم ہیں۔ جو ناشکری بھی کرتا ہے تو ہم کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں، دیتے اسے بھی ہیں، ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری ذات کریم ہے۔ دنیا میں تو سب کو دیتے ہیں، دنیا میں کوئی روک نہیں ہے، روک وہاں ہے، یہاں نہیں ہے روک۔ کلن ممد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہر ایک کو دیتے ہیں ہم، ان کو بھی ان کو بھی، یہاں کوئی روک لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہاں وہاں روک لگی ہوئی ہے، وہاں روک دیا جائے گا، نہیں جا سکتے، نہیں آگے بڑھ سکتے، وہ نعمتیں نہیں مل سکتی تم کو، تو اصل زندگی تو وہاں کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔